ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مذہبی اصلاحات کی بھی اہمیت ہمیں پتہ چلی کہ ہمیں اپنے اندر مذہبی اصلاحات کو رائج کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید و فرقان حمید سورہ فاتحہ میں جو ہم 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھنا لازمی ہے۔ تو کیا پڑھتے ہیں بیچ میں آ کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مالک و مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا اور ان کا راستہ چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اس کو اور واضح فرما دیا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو یوں واضح فرما دیا جو قرآن پاک میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اے اللہ ان کا راستہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، نیک بندے ہیں تیرے، ان کے راستے پہ چلا۔ وحسن اولئک رفیقا، ایسی دعائیں مانگنے والے پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے و محترم اسلام بھائی، آج کی میں اجتماع میں چونکہ ایصال ثواب بھی شامل ہے اور ایصال ثواب کرنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ میں اور آپ تو کیا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل فرمایا، سبحان اللہ۔ اس خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی جیتے جی خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں تو آج بھی جو نماز کے اختتام پر درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اکثر دعا ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، اللہ تو میرے والدین کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا مانگنا بھی ایصال ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام ہے، لیکن ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی آیتوں میں شامل فرما دیا۔ اور قیامت تک کوئی ماننے کے نہ پڑھے لیکن قرآن پڑھے گا تو اس دعا کو پڑھنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں اس کے لیے کچھ کام کروں کہ اس کو ثواب ملے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنواں خرید کے تیرے ماں کے نام کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کنواں ماں کے نام خرید کر وقف کر دیا مسلمانوں کے نام۔ تو دعا مانگنا بھی ایصال ثواب میں شامل ہو گیا۔ ام سعد کا کنواں کہلانے لگا، مشہور ہو گیا، مشہور حدیث پاک ہے کہ یہ ام سعد کا کنواں ہے، کہ سعد کی امی حضور کا یہ کنواں ہے۔ اب اس سے جو بھی مسلمان پانی پیے گا تو اس پانی کا ثواب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، والدہ کو ملتا رہے۔ تو دعا مانگنا بھی ایصال ثواب میں آ گیا، تو پانی پلانا بھی ایصال ثواب میں آ گیا۔ بلکہ میں اور آپ تو کیا ایصال ثواب کریں گے، بلکہ ہمارے آقا مولا، ہم گناہگاروں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قربانی کا ایام آتے، عید الاضحیٰ قربانی کا دن آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھے کہ 2 بکرے آپ ذبح فرماتے، 2 بکرے ذبح فرماتے۔ ایک بکرا ذبح فرماتے تو دعا کرتے، اللہ یہ میری آل اولاد کی طرف سے، سبحان اللہ، بسم اللہ اللہ وہ کہتے قربان کرتے تھے۔ اور ایک بکرا قربان کرتے، اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم گناہگاروں کے خاتے میں کوئی نیکی قیامت کے دن ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی امت کے نام پر کرنے والی نیکی انشاءاللہ بروز محشر ہمارے نامہ اعمال میں لازمی ہو انشاءاللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہم گناہگاروں کی طرف سے قربانی پیش کی۔
اور اس وقت ہم پیدا نہ ہوئے تھے. تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ جو مرحومین ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنا چاہیے, ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے. ایک صحابی رسول تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بات بیان کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی ان کو ایصال ثواب کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تم اپنی نمازوں کے ساتھ اس کے لیے نماز پڑھو, اپنے روزوں کے ساتھ اس کے لیے روزہ رکھو. علماء اکرام نے فرمایا کہ یہاں مطلب یہ کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو 2 رکعت نماز نفل اپنے ماں باپ کے نام پر ہی پڑھ لیا کرو. تو یہ 2 رکعت نماز نفل اگر والدین کے نیت سے پڑھو گے تو ان کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزہ رکھو تو والدین کے ایصال ثواب سے نیت سے بھی ایک نفلی روزہ رکھ لو تو یہ روزے کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچ جائے گا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, تو پھر ایصال ثواب کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں بھی رکھی ہے, بے شمار ثواب ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا خلاصہ علماء کرام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے, پڑھنے والا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے آدم علیہ السلام سے آج تک اور پھر قیامت تک کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے, مسلم ارواح کے لیے مسلمان روحوں کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے, تو اربوں خربوں مطلب کی تعداد بن جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب تمام مقدس ارواح کو پہنچائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے تو ایک مرتبہ پڑھا لیکن ثواب ایصال ثواب کرنے کی برکت سے وہ ایک مرتبہ پڑھنے والا خربوں حربوں میں تبدیل ہو گیا اور جو آپ زندگی بھر نہیں پڑھ سکتے. بے شک. تو میرے پیارے اسلامی بھائی, اسی طرح ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, اللہ اکبر پڑھے, لا الہ الا اللہ پڑھے, تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ درخت لگا دیتا ہے. جب جنت میں درخت لگے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے درخت کو دیکھنے بھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب اپنے انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. کچھ ایصال ثواب کے مدنی پھول پیش کرنے کے بعد کہ یہ بات جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے, کائنات میں یہ بات سچائی کے ساتھ پائی جاتی ہے. اب مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے, لیکن اس بات کا تعلق سچائی سے, اور وہ کیا ہے کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے. بے شک. اس میں مسلمان کا جہاں عقیدہ ہے تو غیر مسلم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بنو گے, لیکن یہاں پر اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا بنو گے, غیر مسلم میں تو محدود پیمانے پر اس کا تعارف پایا جاتا ہے. لیکن مسلمان کے اندر اگر دیکھا جائے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ رہنے سے اچھا بنتا ہے, تو اس میں کیا رہنمائی ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ زندہ رہو تو اچھوں کے ساتھ, مرو تو اچھوں کے ساتھ, قبر میں رہو تو اچھوں کے ساتھ, یعنی مروز ملے تو اچھوں کا ملے, اٹھو تو اچھوں کے ساتھ, اشر بھی ہو تو اچھوں کے ساتھ, اور جنت میں داخلہ ہو تو اچھوں کے ساتھ, اور جنت میں مقام بھی ملے تو جن کا اعلیٰ درجہ ہے ان کے قلبوں میں جگہ ملے. آمین. تو ہماری اسلام بھی پوری زندگی میں اچھوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے, رہنے سہنے کی تعلیم فرما رہا ہوتا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرما دیا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور ان کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا, اچھوں کی صحبت. حضرت عاطم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ گزرے ہیں, بلخ شہر کے رہنے والے تھے. وہاں پر آپ نے ایک سنت اور اجتماع کا اہتمام فرمایا اور وہاں پر آپ نے بیان کا سلسلے کا آغاز کیا. دوران بیان اجتماع کے اندر آپ نے دعا کی, اے اللہ اس اجتماع کے اندر جو سب سے زیادہ گناہگار آیا ہے, مالک و مولا تو اس پر بھی رحم فرما, اس کو بھی بخش دے.
سبحان اللہ. ایک ولی کامل نے جب مسلمانوں کو جمع کر کے اللہ کے ذکر کی محفل کو بلند کیا، اتفاق کی بات ہے کہ اس اجتماع میں ایک کفن چور بھی شامل تھا. وہ کفن چور یعنی کہ ایک مسلمان مر جائے اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کے پیچھا نہ چھوڑے، وہ جا کر اس کی قبر کو کھول کے کفن چوری